السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کا اپنے بندوں پر یہ فضل اور احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے اطاعت کے، ثواب کمانے کے، آگے بڑھنے کے بہت سے مواقع عطا کیے ہیں، بہت سے ایسے موسم بنائے کہ جن میں ہم کثرت کے ساتھ نیک اعمال کر سکیں، اور جو نیک عمل بھی ہم کریں اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہو۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کا ہے، جس میں تمام نیک اعمال کا ثواب عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں زندگی میں ایک بار پھر یہ موقع مل رہا ہے۔ ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں مختلف طرح کے درجے رکھے ہیں، فرق رکھے ہیں۔ بعض چیزوں کی نسبت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، زیادہ بڑی ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے، جمعے کا دن تمام دنوں میں افضل ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذوالحجہ کے 10 دنوں کو دنیا کے بہترین دن کہا ہے، اور ان 10 دنوں میں سے قربانی کو سب سے افضل کام بتایا ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں جو سب سے افضل ترین کام کوئی کر سکتا ہے وہ قربانی کرنے کا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ راتوں میں سے رمضان کی آخری 10 راتیں جو ہے، آخری عشرہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، اور ان میں سے بھی لیلۃ القدر والی رات باقی راتوں کی نسبت زیادہ افضل ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں ان راتوں کا تو بہت اہتمام کیا جاتا ہے، اور لیلۃ القدر کو لوگ 27ویں کو خاص طور پر پوری رات جاگتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر ذوالحجہ کا وہ اہتمام نہیں، یا ذوالحجہ میں ان کاموں کی طرف اتنی توجہ نہیں، ان کو عام دنوں کی طرح ہی گزار دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سورۃ الفجر کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ عربی میں رات کا لفظ جو ہے وہ دن پر بھی آتا ہے، اور رات میں یعنی رمضان کی 10 راتیں اور پھر رات میں دن بھی شامل ہے، چونکہ لہٰذا 10 دن بھی اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عشرہ ذوالحجہ بھی ہے، اور یہ ان کی فضیلت اور شرف کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ چیز بہت شرف والی، عزت والی، اہمیت والی، فضیلت والی ہوتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مؤلف کہتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں سورۃ الحج میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور وہ حاجی چند معلوم دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کریں، یعنی اللہ کو خوب یاد کریں۔ تو یہ معلوم دن کون سے ہیں؟ اس میں جمہور علماء اور اکثر مفسرین کے مطابق ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور اس کے علاوہ ایام تشریق بھی ان میں شامل ہیں۔ یہ دن یعنی عشرہ ذوالحجہ، عشرہ عربی زبان میں 10 کو کہتے ہیں، 10 کو۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن دنیا کے سب سے بہترین دنوں میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا العشر، یعنی 10 ذی الحجہ، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور ان دنوں میں کیا عمل سب سے افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی عشرہ ذوالحجہ کے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیکی کا کام آپ کریں گے وہ عام دنوں کی نسبت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا بہت پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ ان 10 دنوں میں ادا کیے جانے والے فرائض، یعنی جو فرض نمازیں ہم پڑھتے ہیں، وہ دیگر دنوں کے فرائض سے زیادہ افضل ہیں، اور ان کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں ہم جو نوافل ادا کرتے ہیں وہ دیگر دنوں کے نوافل سے زیادہ افضل ہوتے ہیں، اور ان کا اجر و ثواب عام دنوں میں پڑھے جانے والے نوافل سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی ابن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی اس کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا، یعنی مال بھی گیا، جان بھی گیا، جس نے یعنی اپنا سب کچھ لٹا دیا، وہ تو بہرحال افضل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی نیک کام کرنے والے ہیں وہ سب ان دنوں میں جو نیک کام کرتے ہیں وہی افضل ہے۔ تو اس لیے ہمیں
عام دنوں سے زیادہ ان دنوں میں اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کی قرات عام دنوں سے زیادہ بڑھا دینی چاہیے، یعنی جو آپ روٹین میں ریگولرلی کرتے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ضرور کریں۔ اسی طرح جو اذکار آپ کرتے ہیں، پھر دعائیں جو آپ کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و زاری دن کو بھی اور رات کو بھی، اور اس کے علاوہ حقوق العباد بھی، جیسے والدین کے ساتھ احسان ہے، یعنی اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کو اگر وزٹ کر سکتے ہیں وزٹ کریں، اگر ان کو کوئی گفٹ بھیج سکتے ہیں گفٹ بھیجیں، اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ کریں۔ پھر اسی طرح صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، عام لوگوں کی ضروریات پوری کرنا۔ آپ دیکھیں کہ کووڈ کے بعد جس طرح پوری دنیا میں مہنگائی آئی ہے اور بہت سارے لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، بہت پریشانی کا شکار ہے، تو ان کی آپ ضروریات پوری کریں۔ مثلاً اپنے خاندان میں دیکھیں کہ کون سے بچے جو پڑھ رہے تھے اب فیس نہ ہونے کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے، یا یہ کہ اور مختلف طرح کے جو کام تھے ان کے چھوٹ گئے، کس کی جاب چلی گئی، کس کا کوئی کام بند ہو گیا، کوئی بزنس چلا گیا، کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں، کس طرح دوبارہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، چاہے مال سے، چاہے اچھے مشوروں کے ساتھ، لیکن ہر طرف سے پورے رشتہ داروں کی خبر گیری کریں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے تو تیمارداری کریں، اسی طرح اگر کسی جنازے کا پتہ چلتا ہے تو اس میں شرکت، پھر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کو کھانا کھلانا، غریبوں کو بھی اور دوسروں کو بھی، اور وہ اعمال جن کا دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ میں کس طرح کسی کو فائدہ پہنچا سکتا، تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے کام، اس میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، چڑیا پرندے بھی ہیں، ان کے دانے پانی کا انتظام ہے، اور بھی جو آپ نیکیوں کے کام سوچ سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے طور پر سوچے اور کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ضرور کرے۔ یعنی ایک ہوتا ہے ہم عادتاً اچھے کام کرتے ہیں، الحمدللہ رمضان میں کچھ نیکیوں کی عادت پڑتی ہے، پھر وہ سارا سال چلتی رہتی، پھر عشرہ ذی الحجہ آ جاتا ہے، اس میں کچھ اور نیک کام شروع کر لیتے ہیں، پھر وہ زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ جو ہمیں یہ موقع دیتا ہے، اور نئے سرے سے ریجنریٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم کچھ نئی چیزیں اپنی زندگی میں نئے رنگ بھر لیتے ہیں، پھر ایسا ایسا فیڈ بھی ہونے لگتے ہیں، پھر موقع آ جاتا ہے رمضان کا، پھر ذی الحجہ کا، پھر دوبارہ سے ہم تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان 10 دنوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا، اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اور ان کی فضیلت کس وجہ سے زیادہ ہے، ابن حجر کہتے ہیں عشرہ ذی الحجہ کے باقی ایام سے امتیاز کا ایک سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ خاص طور پر حج میں خصوصاً جو کئی مناسک ہیں، جیسے طواف کرنا، کنکریاں مارنا، سعی کرنا اور قربانی کرنا، یہ تمام کام جو ہیں وہ اسی عشرے کے اندر ہوتے ہیں۔ اور حج، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے، اور الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، اور اس میں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن یعنی حج کے مہینوں میں آتے ہیں۔ اور حج مبرور کا بدلہ یا ثواب جو ہے وہ جنت کے سوا کچھ نہیں، یعنی حج مبرور جو ہے وہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ کل ہی ہم پڑھ رہے تھے رمی کے بارے میں، حج میں ہر سٹیپ پر آپ کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے، جیسے صحیح کرنے کا آپ کو 70 گردنیں آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح آپ جب رمی کرتے ہیں تو ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک ایسا کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ اب اگر انسان کو یہ پتا چل جائے کہ میری بخشش ہو جائے گی تو انسان دنیا میں ہر کام کرنے کو تیار ہو۔ دنیا میں اگر کسی چھوٹی سی مصیبت میں بھی انسان پھنستا ہے تو سب کچھ لگا دینے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کی مصیبت اور آخرت کی تکلیف سے بچنے کے لیے اگر انسان کو حج کا موقع ملے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ ان 10 دنوں میں یوم الترویہ بھی ہے جو احرام باندھنے کا دن ہے، ان میں یوم عرفہ بھی ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل عرفہ کی شام اہل عرفہ کے ذریعے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں، اور یہ آگ سے آزادی کا دن ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، یعنی پورے سال میں سب سے زیادہ جو لوگوں کو آگ سے رہائی ملتی ہے وہ عرفہ کے دن ملتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں، کیوں یہاں جمع ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے،
اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور یہ حاجیوں اور غیر حاجیوں کے لیے معافی کا دن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں، فرشتوں سے تم پہ فخر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حال میں آئے ہیں جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں. بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا. میرے بندوں لوٹ جاؤ، تم بخش دیے گئے، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی. یعنی جو حاجی وہاں جا کر آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں وہ آپ کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے، اور پیچھے والوں کی بخشش کا بھی اعلان ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو نہیں جا سکے، جو یہیں پر ہیں، وہ 9 تاریخ کا یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ عرفہ کے دن کا روزہ جو ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، فرمایا کہ یہ گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور اس میں جو کہ جب عرفات میں حاجی کھڑے ہوں تو ہم بھی اپنے طور پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دے اور اپنی رحمت سے نوازے. عرفہ کا دن اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن اپنے دین کو مکمل کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. انسان کو جتنی بھی دنیا میں نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمت جو ہے وہ اسلام کی نعمت ہے، جس کو پا کر جس کے مطابق زندگی گزار کے انسان دنیا کی بھلائیاں بھی سمیٹتا ہے اور آخرت کی بھلائیاں بھی سمیٹتا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمارے لیے پسند کیا، لہٰذا ہمیں بھی اس دین سے محبت ہونی چاہیے، اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں اپنائیں کہ اب کیا کریں، اب مسلمان پیدا ہو گئے ہیں تو اب ہمیں نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے اور حجاب بھی کرنا ہوتا ہے اور یہ بھی اور وہ بھی، اتنی ساری ذمہ داریاں. باقی ریلیجنز میں تو یہ ساری پابندیاں نہیں ہیں. تو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے لیے، تو اس کو نعمت سمجھ کر اس کا شکرانہ ادا کریں اور صبح و شام کہا کریں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. جو دنیا میں صبح شام یہ پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا. ان دنوں میں مزدلفہ کی رات بھی ہے جس کو مشعر الحرام کہا جاتا ہے مزدلفہ کو، اور وہاں پر بھی وقوف کیا جاتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں. اور اہل مزدلفہ کی فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے اس جمع ہونے میں تم پر احسان فرمایا کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہگاروں کو بھی بخش دیا ہے، اور تمہارے نیکوکاروں نے جو مانگا انہیں عطا کر دیا. یعنی اس رات خصوصاً فجر کے بعد جب وہاں وقوف کیا جاتا ہے، جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس عشرے میں یوم النحر بھی ہے، یعنی جس دن جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور ہر کنکری کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کنکریاں مارو گے تو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگی. ان دنوں میں حج اکبر کا دن بھی ہے اور وہ یوم النحر کا دن ہوتا ہے. 10 تاریخ کو یوم الحج الاکبر کہا جاتا ہے. عام جو غلط فہمی ہے کہ جمعے کا حج اکبر ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ 10 تاریخ کا جو عمل ہے، یعنی کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال منڈوانا اور طواف افاضہ کرنا، تو یہ دن جو ہے یہ بڑا اہم دن ہے، بہت فضیلت والا ہے. اس کو بہت افضل ترین دن قرار دیا گیا اور اس کو یوم الحج الاکبر بھی کہا گیا. اور حج کے موقع پر بہترین عمل جو ہے وہ تلبیہ پکارنا اور قربانی کرنا ہے. اور ان دنوں میں یعنی عشرہ ذو الحجہ میں حاجی بھی روزے رکھ سکتے ہیں سوائے 9 تاریخ اور اس کے بعد کے، کیونکہ وہ پھر حج کا موقع اور عید کا موقع آ جاتا ہے. اور حج کا دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عید کا دن ہی بتایا، تو اس دن بھی روزہ نہیں رکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ، یوم النحر یعنی 10ویں کا دن، اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے دن ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں. اور جو لوگ وہاں پر نہیں جا سکتے وہ اس عشرے میں جو ایک اور بہترین عبادت کر سکتے ہیں وہ روزہ رکھنے کی، یعنی 1 سے لے کے 9 تاریخ تک ایٹ اسٹریچ بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں. اور اگر سارے نہ رکھ سکے تو منڈے تھرسڈے کا رکھ لیں، اور اگر کوئی بھی نہیں ان میں سے رکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ 9 ذی الحجہ کا یعنی عرفہ کا روزہ جو ہے وہ ضرور رکھ لیں، اور یہ رکھنا مستحب ہے. اور بعض احادیث میں 9ویں تاریخ کا بھی ذکر آیا ہے، لہٰذا 9 اور 10 دونوں رکھ لیں تو وہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا کہ سعودی عرب میں تو ایک دن پہلے ہوتا ہے اور بعد میں، شاید اسی لیے ایک روایت میں 9ویں کا ذکر بھی آیا کہ یہ معلوم تھا کہ آئندہ دنیا میں لوگوں کو جب یہ پتہ چل جائے گا کہ وہاں کس دن عرفہ ہے اور یہاں کس دن 9ویں تاریخ پڑ رہی ہے، تو ان 2 دنوں کا رکھ لیں تو زیادہ افضل ہے. یعنی ہماری 8 اور 9 ہو جائے گی اور وہاں کی 9 ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سلف صالحین جو تھے ان دنوں میں
انتھک عبادت کرتے تھے، یعنی عام دنوں سے زیادہ وہ عبادت کی کوشش کرتے تھے اور نیکی کے مختلف کام کرنے کی شدید رغبت رکھتے تھے۔ سعید بن جبیر کا حال تھا کہ جب 10 دن شروع ہو جاتے تو اتنی سخت محنت کرتے، یہاں تک کہ شاید ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہ ہوتی۔ ان 10 راتوں کی عبادت کی بہت ترغیب دیتے اور وہ کہتے کہ ان 10 راتوں میں اپنے لیے دیے بجھایا نہ کرو، یعنی راتوں کو بھی عبادت کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاں تو عشاء جو ہے وہی 11 بجے شروع ہو رہی ہے، تو اگر مغرب اور مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد کچھ جاگ لیا جائے اور کچھ ایکسٹرا نوافل پڑھ لیے جائیں، اگر فجر سے پہلے نہیں بھی اٹھنے کی ہمت پڑتی کیونکہ لمبے دن ہیں، بعض اوقات لوگ تھک جاتے ہیں، تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ ایکسٹرا نوافل بھی قیام اللیل میں شمار ہو جاتے ہیں، اور اس وقت دعائیں پڑھ کے اور دعائیں مانگ کے آپ سو سکتے ہیں۔ ابو عثمان نہدی کہتے ہیں نیک لوگ 3 قسم کے دنوں کی تعظیم کرتے: رمضان کے آخری 10 دن، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے پہلے 10 دن، کیونکہ محرم بھی حرمت والا مہینہ ہے اور اللہ کا مہینہ اس کو کہتے ہیں، اور اس مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے روزے رکھنا جو ہے وہ مروی ہے، تو ان دنوں کے بھی آپ یعنی پلان کر سکتے ہیں۔ تو ان دنوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور قربت والے کاموں سے آباد کرنا چاہیے، اور اپنے عام روٹین کے دنوں کی طرح ان دنوں کو نہیں گزارنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے اور نیکیاں خوشی سے کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی جتنی زیادہ آپ دل کی خوشی اور رغبت اور محبت سے نیکی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اتنی ہی خوشی سے قبول کرتے ہیں اور اس پر اتنا ہی بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی انسان کو بھی ایک پانی کا گلاس پلاتے ہیں تو وہ آپ کا قدردان ہوتا ہے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو آپ سوچئے جب اللہ کے نام پر آپ کسی کو پلا رہے ہوں یا اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی کتنی قدردانی کرے گا۔ یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو وہ ہماری قدردانی کرے گا، بعض وقت نہیں بھی کرتا، وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، وہ ذکر بھی نہیں کرتا، وہ اکنالج بھی نہیں کرتا، لیکن اس وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس رب کی خاطر میں نے کیا ہے اس نے دیکھ لیا، اور جتنے زیادہ محبت کے ساتھ، کیونکہ اگر کاموں کے اندر محبت پیدا ہو جائے اور خوبصورتی پیدا ہو جائے، کوالٹی آ جائے، تو اس کی اتنی ہی جزا بڑھ جاتی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بندے شکر گزار نہیں تو کیا ہوا، اللہ قدردان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور وہ بندے کے لیے لکھ لیتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور جو انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر احد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے، یعنی اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب۔ دنیا میں کون سی ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ جہاں پر آپ کوئی صدقہ کریں گے اور پھر آپ کو اس کا اتنا بڑا اجر ملے گا؟ تو کرنے کے کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام جو ہم نے اس عشرے میں داخل ہوتے ہوئے کرنا ہے وہ نیت کو خالص کرنا ہے، نیت کو صاف کرنا ہے۔ خالص کرنے کا مطلب ہے صاف ستھرا کرنا ہر طرح کی علائشوں سے، کہ ہم نے جو کچھ بھی ان دنوں میں کرنا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی پر احسان نہیں جتانا اور کسی سے ہمیں صلے اور اجر کی توقع نہیں، پورا ہم اس کو اپنے رب کے لیے کریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ جو بندہ اللہ سے سچائی پر مبنی معاملہ کرتا ہے اللہ اس کو سچا کر دیتا ہے، اللہ اس کے اس نیک کام میں اتنی ہی برکت ڈال دیتا ہے۔ اب یہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا کو اور آخرت کے اجر کو سامنے رکھیں، آخرت کا اجر سامنے رکھیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو فوراً یہ دیکھتے کہ یہاں کیا ملے گا، اس کام سے مجھے یہاں کیا نتیجہ ملے گا، اور اگر ہمیں نظر نہیں آتا تو چاہے وہ کتنا ہی نیکی کا کام ہو ہاتھ نہیں ڈالتے، ہم آگے نہیں بڑھتے۔ تو خالص نیت کیا ہوتی ہے کہ مجھے اس سے اپنے رب کا چہرہ چاہیے، مجھے اپنے رب کا دیدار کرنا، مجھے اپنے رب کو دیکھنا ہے، میں جب اپنے رب سے ملاقات کروں تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ میرے اجر کو محفوظ کر لے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو آخرت کو چاہے اور اس کے لیے کوشش کرے جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ ایسے ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی کوشش قبول کر لیتا ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں اس کا حکم بھی دیا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہ یہی حکم دیے گئے ہیں کہ دین کو اللہ کے لیے خالص ہو کر یکسو ہو کر عبادت کریں، یعنی عبادت صرف اللہ کا حق ہے، عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خالص عمل ہی قبول کرتا ہے جو خالصتاً اس کی رضامندی کے لیے کیا جائے، جس میں دوسرے شریک ہو جائے وہ اس کام کو رد کر دیتا ہے کہ دوسرے ہی اب اس کا بدلہ دیں گے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں ہو کیا رہا ہے، یہ کیا امتحان ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھا عمل کس کا ہے، یہ امتحان ہے۔
یعنی ہم اس میں آزمائے جا رہے ہیں کہ ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں، اس میں ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ بھلا یہ کیوں کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف سچویشن میں ڈال کر ہمارا امتحان لیتا ہے کہ اب بھلا کس لیے کرتا ہے۔ اگر میرے لیے کرتا ہے تو کیا پھر بھی کرتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم کوئی نیکی کرتے ہیں اور ہمیں الٹی پڑ جاتی ہے، یعنی جس کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر کوئی الزام تراشی کر دیتا ہے، تو ہم سوچتے تمہاری توبہ، آج کے بعد اس شخص کے ساتھ کوئی احسان نہیں کرنا۔ پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص محتاج ہے، ضرورت مند ہے، پھر آپ کا دل پسیج جاتا ہے، آپ سوچتے ہیں چلے پھر آگے بڑھتے، پھر کہتے نہیں میں نے مزہ چکھ لیا اس کے ساتھ نیکی کرنے، میں نے نہیں کرنی، ایسا نہیں کرنا۔ اور خصوصاً رشتے داروں کے اندر ایسا ہوتا ہے، جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، جو آپ پر زیادہ توقعات رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایکم اکثر عملا، کہ تم میں سے بہت زیادہ کام کون کر کے لائے، یہ کہ احسن عملا۔ اور احسن عمل کی دو شرائط ہیں، ایک اندرونی ایک بیرونی، اندر نیت سچی ہو، خالص ہو، اور بیرونی سنت کے مطابق ہو، طریقہ درست ہو، یعنی اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہترین ہو۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں فرماتی ہیں کہ وہ 8 رکعت تھی، لیکن مت پوچھو، لا تسأل عن حسنہن و طولہن، کہ ان کی خوبصورتی کتنی تھی اور وہ لمبی کتنی ہوتی تھی۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ تو میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں، اور تیری بہترین عبادت کر سکوں، خوبصورت عبادت کر سکوں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ہم بیٹھے رہتے، ہم زبان تک نہیں ہلاتے، ذکر ہی نہیں کرتے، چپ بیٹھے رہتے، کیونکہ توفیق نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو مشکل سے مشکل وقت میں بھی، بعض اوقات آپ دیکھیں آپ آدھے نیند میں اور آدھے جاگ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی زبان پہ ذکر ہوتا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ اور آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کا منہ ہل رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ پھر ان نیکیوں کو خالص کرنے کے لیے ایک اور چیز یہ کہ ہر نیکی آخری نیکی سمجھ کے کریں، کہ شاید یہ لاسٹ ٹائم ہو۔ مثال کے طور پر آپ اگر اس عشرہ کو لے لیں تو اس عشرے کو اس طرح منائیں کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری عشرہ ہو، پتہ نہیں اگلے سال موقع ملتا ہے، اللہ کرے بے شمار موقع ملے، لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ دوبارہ یہ چانس ملتا ہے یا نہیں۔ اس لیے اس نیکی کو آخری نیکی سمجھ کے کریں اور آخرت کی یاد کو سامنے رکھیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجئے، جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، یعنی انہوں نے اپنے ہاتھوں اور آنکھوں سے خوب کام لیا، بے شک ہم نے انہیں ایک خاص صفت سے خاص کر لیا تھا جو آخرت کے گھر کی یاد تھی۔ جس بندے کے سامنے آخرت ہوتی ہے اور آخرت کا اجر وہ چاہتا ہے، اس کے عمل خالص ہونے لگتے ہیں۔ بے شک وہ سب ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین بندوں میں سے تھے۔ تو ہمیں اپنے آخری انجام کو سامنے رکھ کے نیک اعمال کو کرنا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو عمل ہم تنہائی میں کرتے ہیں وہ زیادہ خالص ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو سب کو دکھا کے بتا کے کر رہے ہوتے ہیں۔ خفیہ صدقہ، خفیہ نوافل، تنہائی کی عبادت، گھر کے اندر والے کونے میں جا کر نوافل پڑھنا، چپکے سے رات کو اٹھنا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، الگ جگہ پر جا کر وضو کرنا اور خاموشی سے گھر والوں کو بھی نہیں بتانا کہ میں نفل پڑھ رہی ہوں، یعنی کوئی بھی کام کرنا چپکے کرنا، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کے کرنا۔ اور پھر رات کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے رونا، یعنی ان دنوں میں ضرور یہ ٹرائی کریں، کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی ایسا آپ کا وقت اللہ کے ساتھ خاص ہو جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں اور رو کر دعا کریں، اور دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، یا اللہ ہماری موت کے بعد کے تمام مراحل کو آسان کر دینا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی عادت سمجھ کے نہ کریں کہ مجھے عادت ہے یہ کرنے کی، میں ان دنوں میں یہ کرتی ہوتی ہوں، نہیں، اس کو ریفریش کر کے حسن سلوک کسی کے ساتھ کرنا ہے یا عبادت کرنی ہے، دوبارہ سے اس کو ایک نیکی کا کام اور ایک خیر کی بات سمجھ کے کریں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ اللہ کے پسندیدہ بندے جو تھے وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، تیز دوڑتے تھے، اور پھر وہ رغبت اور رہبت یعنی اللہ تعالیٰ سے امید لگا کے اور ڈرتے ہوئے بھی اس کو پکارتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم چند مخصوص کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ان کو کافی سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا ہم سمجھتے ہیں ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں اور ہم تو قرآن حفظ کر رہے ہیں اور ہم ترجمے سے پڑھ رہے ہیں اور ہم بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں، تو اب یہ نیکی تو کوئی بھی کر لے گا، یہ کوئی اور کر لے گا۔ کتنے کام ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی اور کر لے گا، جبکہ وہ ہمیں کرنا چاہیے۔
ہمیں نہیں پتا کہ کوئی چھوٹی سی نیکی ہمارے کام آ جائے گی یا کوئی بڑی نیکی، تو بڑی بھی کریں اور چھوٹی بھی کریں، یعنی جو موقع مل جائے کسی نیکی کو اپنی شان کے خلاف نہ سمجھیں کہ اب میرا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہو گیا ہے تو میں اب یہ چادریں بچھاؤں یا مسجد صاف کروں یا میں یہ جوتے سیدھے کر دوں یا میں یہ راستے میں ٹشو پڑا ہوا یہ اٹھاؤں، یہ تو جس کا کام ہے وہی کرے گا. نہیں، اگر مجھے موقع مل رہا اور میں گزر رہا ہوں اور مجھے نظر آ گئی ایک چیز تو میں ہی کر لوں. حدیث میں آتا ہے لا تحتقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو جسے ہم حقیر سمجھ رہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہی عظیم ہو کیونکہ وہ ہمارے نفس پہ باری ہے. اچھا، ہر شخص کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کچھ نیکیاں اس کے نفس پہ بڑی خوشگوار ہوتی ہیں، آسان ہوتی ہیں، اور کچھ بڑی بھاری ہوتی ہیں. اور بعض اوقات کوئی چھوٹا سا کام ہوتا ہے وہ ہمارے نفس پہ بڑا بھاری ہو جاتا ہے، ہمیں ایک آر آتی ہے اس کام کے کرنے سے. تو اپنے نفس کے خلاف جا کر اس کو کریں تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہوگا. اور پھر آپ کچھ بھی کر کے نا مطمئن نہ ہو کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا. مطمئن نہیں ہونا، ابھی تو اور بھی کرنے کے، ابھی تو کچھ نہیں کیا. اب دیکھیں اہل جنت جنت میں جا کر نا کسی چیز پہ ریگریٹ نہیں کریں گے سوائے ان اوقات کے کہ جو دنیا میں انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارے یا نیکی کے موقع کو گنوا دیا. قیامت کا دن بھی یوم الحسرہ ہے، تو اس دن نہ حسرت ہو کہ ہمارے پاس اتنے قیمتی دن آئے اور ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ان میں ایسے ہی وقت ضائع کر دیا. بہت کچھ کر کے بھی دلوں میں اللہ کا ڈر رہنا چاہیے. دوسرا کام یہ ہے کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو دعا پڑھیں، یعنی اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام لما تحب وترضى یا ہلال ربی وربک اللہ. تو آج شام ضرور اہتمام کریں کہ چاند نظر آئے، اور اگر اعلان ہو جائے آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا پھر بھی دعا پڑھ لیں کہ اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے برکت کا، سلامتی کا مہینہ بنا دے. پھر ایک اور اہم کرنے کا کام یہ ہے کہ سچی توبہ کریں. یعنی بعض اوقات ہم کرنے کے کاموں کی لسٹ بنا لیتے ہیں اور جو پچھلی زندگی میں گناہ کیے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے، یا کوئی بری عادتیں ہوتی ہیں ہماری ان کو ہم نہیں چھوڑتے. تو اس لیے کوئی بھی اپنا گناہ یاد آئے، نہیں بھی یاد آتا تو دماغ پہ زور ڈال کے اپنی پچھلی ساری زندگی کو دیکھیں میں نے کہاں کہاں اللہ کی نافرمانیاں کی، وہ کون سے اوقات ہیں کہ جہاں میں نے اللہ کی قائم کردہ حدود توڑی کہ اللہ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا تھا اور میں نے نہیں کیا. تو ان کے اوپر توبہ اور آئندہ سے ان گناہوں سے کنارہ کشی، سابقہ گناہوں پہ ندامت. اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اور توبہ مرتے دم تک کرتے رہنا چاہیے. انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے، نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے توبہ کر لے، کیونکہ گناہ نیکیوں میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ جو ہمارے اوپر ایک بوجھ سا پڑ جاتا ہے نا اور ہم نیکی نہیں کر پاتے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی گناہ ہوتا ہے جو ہمیں بوجھل کیے ہوئے ہوتا ہے، وہ ہمیں پکڑے ہوئے ہوتا ہے اور ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ ہمارے راستے کا رکاوٹ اور ہرڈل بنا ہوا ہوتا ہے. تو توبہ سے وہ رکاوٹ ہٹ جاتی ہے اور نیکیوں میں دوڑ لگ جاتی ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. انبیاء کیوں نیکیوں میں اتنی سبقت کرتے تھے، دوڑتے تھے، آگے نکل جاتے، کیونکہ وہ معصوم تھے، وہ گناہ نہیں کرتے تھے. ہم گناہ گار لوگ ہیں، لہٰذا ہمارے گناہ ہی ہمارے راستے میں آ جاتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو توبہ نہ کریں وہ ظالم لوگ ہیں، وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. پھر اگلی بات یہ ہے کرنے کے کاموں میں کہ اپنے عزم اور ارادے کو پختہ کریں. جو بھی نیک کام کرنے ہیں، یعنی نیک اعمال کی شدید حرص ہو، کیونکہ جو حرص رکھتا ہے، جو شوق رکھتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر بھی جاتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں یہ تو بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، ہم تو گناہگار لوگ، ہم سے کہاں ہوتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، میرا نہیں خیال کہ میں رات کو جاگ سکوں گی، میرا نہیں خیال میں ایکسٹرا نوافل پڑھ سکوں. نہیں، یہ شیطانی وسوسوں کو آپ نے انٹرٹین نہیں کرنا. ان کو اگر دل میں خیال آئے نہیں میرا نہیں خیال، میری تو مصروفیت ہی بہت ہے، میں کیا کر سکتے، نہیں انشاءاللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. جو بھی اپنے ٹارگٹ سیٹ کرے اس پہ کہیں کہ انشاءاللہ میں کروں گی، اللہ کی توفیق سے کروں گی اور مجھے کرنا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں. سبحان اللہ، نیکی کے ایسے ایسے مواقع سامنے آ جاتے ہیں کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں. آپ گھر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو کہیں سے کوئی پیغام آ جاتا ہے، فلاں شخص ضرورت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کے لیے دعا کا کہا جا رہا ہوتا ہے، کسی کے لیے مدد کا کہا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو کسی طرح مشورے کا کہا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ گھر بیٹھے صرف اپنے فون کے ذریعے ہی کیا کچھ کر جاتے ہیں. آپ اسی جگہ بیٹھے ہوئے اور آپ نے بڑی بڑی نیکیاں کما لی. جو ہی کسی نے دعا کے لیے کہا آپ نے وہی فون رکھا، اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے. ادھر ادھر سے توجہ ہٹا کے جس کسی پریشان حال نے آپ کو کہا کہ میرے لیے دعا کرے، آپ بیٹھ کے اس کے لیے دعا کریں. فرشتہ آپ کے لیے بھی آمین کر دے. آپ کا کیا گیا، آپ وہی تو بیٹھے ہیں، آپ نے صرف اس کے لیے دعا ہی کی ہے نا. تو ہو سکتا ہے اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس جیسی مصیبت سے بچا لے.
اور صرف ہم نے اس لیے بھی نہیں کرنی کہ ہم کسی کے لیے دعا کریں تاکہ ہم مصیبت سے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنی. تو کسی کے بھی ایسے کسی میسج کو، کسی ریکویسٹ کو رد نہ کیا کریں. یہ تو روز ہی کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت بعض لوگوں کے حالات ایک دم اتنے تبدیل ہوئے ہیں کہ وہ اپنی مجبوریاں بتا بھی نہیں سکتے، اور اگر آپ کے علم میں آ جائے تو آپ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کے لیے نیکی کا رستہ کھولا ہے، اس کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھے. اللہ نے آپ کے لیے نیکی کا رستہ کھولا ہے، تو یہ اسی کے لیے رستہ کھلتا ہے جو حرص رکھتا ہے کہ مجھے نیکی کے کاموں کا پتہ چلے. ہر نیکی مشکل سے ہی ہوتی ہے، اس میں مشقت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تبھی انسان نیکی کر سکتا ہے. یعنی کچھ نہ کچھ تو ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، تو اس ایفرٹ سے نہیں گھبرائیں، محنت کریں. والذین جاہدوا، جاہدوا نہیں ہے جاہدوا، حروف کی زیادتی جب ہو جاتی ہے نا فعل کے اندر تو معنی میں بھی شدت آ جاتی ہے. تو دنیا میں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں وہ جنت کی طرف بھی آگے آگے ہوں گے، سبقت لے جائیں گے. قرآن مجید میں آتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. اور انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، بس تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں دنیا میں، واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے. یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکل جانے والے ہیں. یعنی جن کو یہ خیال ہوتا ہے نا کہ رب کی طرف واپسی ہے، جا رہے ہیں اس کی طرف، ملاقات ہے اس سے، تو پھر وہ نیکی کے کام میں تاخیر نہیں کرتے. اور والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں، جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں. تو نیکی کے کاموں میں پہل کر لیں. یہی لوگ مقرب ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، پہلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم ہوں گے. یعنی جو وقت گزرتا جائے گا قیامت کے قریب ایسے لوگ کم رہ جائیں گے. یاد رکھیے نیکی کا شوق اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ سے محبت ہوتی ہے. اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے نا تو اللہ کی خاطر آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے، کیونکہ محبت انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے. آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، آپ اس کے لیے کیا نہیں کرتے، ہر طرح سے تھکتے ہیں، ہر تدبیر کرتے ہیں اس کو آرام پہنچانے کے لیے، اس کے فیوچر کو بنانے کے لیے، اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے. آپ دیکھیں اگر کسی کا بچہ کنویں کی طرف جا رہا ہو تو ماں کیا کرے گی؟ باپ کو بلائے گی، وہ دیکھیں وہ بچہ کنویں کی طرف جا رہا ہے، آپ آ جائیں. اگر کہے میں بزی ہوں تم خود ہی کر لو تو آپ کہیں نہیں پھر میں بھی نہیں کر رہی. کریں گے ایسے؟ بچے کو اگر بھوک لگی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ اس وقت گھر میں تو گروسری نہیں ہے تو ٹھیک ہے گروسری نہیں آئے گی تو میں بھی کھانا نہیں پکاؤں گی. بیٹھے نہیں بچے بھوکے، ہسبینڈ تعاون نہیں کرتا، وہ کچھ کرتا نہیں، اس کو بلیم کرنا شروع کر دیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اٹھتے ہیں، کوئی بریڈ کا پیس ہی ڈھونڈتے ہیں، کوئی باسی روٹی دیکھتے ہیں، یعنی کئی طریقے اختیار کر لیتے ہیں نا کہ اس وقت بچہ بھوکا ہے، اس وقت لڑائی کا وقت نہیں ہے اور بلیم کرنے کا وقت نہیں ہے، مجھے اس بچے کی بھوک مٹانی ہے. تو آپ اس کے لیے اٹھ جاتے ہیں، کام کچھ کر لیتے ہیں. وہ رو رہا ہو تو آپ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ میں اینالائز کروں اس کے رونے کی وجہ کیا ہے، اور یہ سب باتیں چھوڑ دیتے ہیں. آپ اٹھ کے اس کو چپ کراتے ہیں، اس کی وجہ معلوم کر، اس کو دلاسا دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اسی طرح انسانوں میں سے بھی جو لوگ ہمارے ضرورت مند ہوتے ہیں تو اس وقت ہم مشورے کرنے نہیں بیٹھ جاتے. اس وقت ہمیں دنیا کی سیاست کو اور کووڈ کو لے کے بیٹھ جانا اور بحثیں کرنا، یعنی لوگوں پہ مصیبت کا وقت آیا ہوا ہے اور ہم اکثر صرف بحث مباحثہ کر کے کون رائٹ ہے کون رانگ ہے اور کس کی کیا پالیٹکس ہے، کس وجہ سے ملک کے حالات خراب ہوئے ہیں، کس نے کیا کر دیا، کون کیا کر رہا ہے، ان باتوں میں پڑھنے کے بجائے آپ دیکھیں میں کیا کر سکتی، اتنے چھوٹے مننے سے دائرے کے اندر رہتے ہوئے میں کیا کر سکتی. آپ اپنا کام کر لیں، صرف باتیں کر کے خود کو تسلی نہ دیں کہ فلاں کا قصور ہے اور فلاں کی ذمہ داری ہے اور فلاں کا، جو بھی ذمہ دار ہے اس وقت جو بھوکا ہے اس کی بھوک مٹانا اصل کام ہے. اس وقت بحث مباحثے میں پڑھنے کا وقت نہیں ہے. تو جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی محبت میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. تو اس لیے ان کا فوکس کیا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت میں کچھ کرنا ہے اور وہ کر جاتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیے کہ اگر ہمارا دل نہیں نیکی کے کاموں کو کرتا تو سب سے پہلے پھر ہمیں اس چیز پر ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی محبت کیسے بڑھائیں. اور یاد رکھیے اللہ کی محبت میں نیک کام کر کے ہی بڑھتی ہے، اس میں بھی اضافہ اسی سے ہی ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی خاطر محبت اپنے گھر والوں سے ہو، اپنے شاگردوں سے ہو، اپنے دوستوں سے ہو، کسی سے بھی ہو، وہ بذات خود ایک عبادت بن جاتی. اور ان سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ سے ہو. اور جب اللہ سے محبت ہوتی ہے نا تو اللہ سے ملاقات کو دل چاہتا ہے، اور اس میں ملاقات کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے. تو نمازیں وقت پر بھی ہوں گی، نمازوں میں صرف فرض پڑھ کے نہیں اٹھیں گے، سنن رواتب بھی ہوں گی، نوافل کی کثرت بھی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان تھے،
ان سے کسی نے کہا کہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ان سے 2-3 دفعہ پوچھا گیا، تو تیسری دفعہ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، سجدوں کی کثرت کرو، نمازیں زیادہ پڑھو۔ تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے ذریعے تمہاری خطا مٹا دیتا ہے، یعنی ہر سجدہ درجہ بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اس میں جب سے سمر آیا ہے تہجد کی نماز آگے پیچھے ہو گئی ہے، پھر سے کوشش کریں کہ تہجد کے لیے اٹھیں، اگر نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کے ساتھ کچھ ایکسٹرا نوافل کر کے چاہے 2 ہی ایکسٹرا ہو جائیں، اس کو قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لیں۔ پھر اشراق کی نماز، اگر اشراق بھی نہیں پڑھے جا رہے کیونکہ بہت کم سوئے ہیں اور نیند کا غلبہ ہے فجر کے بعد، تو پھر چاشت کی نماز پڑھ لیں، جب دوبارہ آرام کر کے اٹھے اس وقت نماز پڑھ لیں۔ پھر اگلا کرنے کا کام یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، کیونکہ اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، کہ معلوم دنوں میں یعنی اس عشرہ ذی الحجہ میں اللہ کا ذکر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ تو ان دنوں کا ذکر کون سا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے اور سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ اور جب ذکر کی عادت ہو جائے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یعنی مرتے وقت تمہاری زبان پہ اللہ ہی کی یاد ہو۔ اور اس سلسلے میں چھوٹی سی یہ بات کروں گی کہ اگر کبھی ایسا کوئی موقع ہو کہ آپ کے سامنے کسی کی جان نکل رہی ہو تو اس سے ادھر ادھر کی باتیں بالکل نہ کریں، اس کو کلمے کی تلقین کر، اگر وہ نہ پڑھے تو خود لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ آپ کو سن کے وہ بھی دہرانا شروع کر دے۔ اور یہ جو سبقت کرنے والے لوگ ہیں نا، یعنی وہ سابقون السابقون، ان کی اہم خصوصیت یہی ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، کہ ذکر اللہ اکبر من کل شیء، اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا ذکر کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، کرنے کے کاموں میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھنا، صبح و شام کے اذکار کرنا، استغفار اور ذکر کی کثرت، درود شریف، مقبول اوقات میں دعائیں خصوصاً عرفہ کے دن، اور کچھ دعائیں نئی یاد کر لیں۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے دماغ کو استعمال کرتے، خصوصاً میموری والے حصے کو، کہ میمورائز کرتے ہیں چیزیں، تو ہمارا دماغ جو ہے وہ جوان رہتا ہے، بوڑھا نہیں ہوتا۔ یہ جو اتنے دماغی امراض بڑھ رہے ہیں، ان کے علاج میں ایک اہم ترین علاج یہ ہے کہ ہم صرف ریڈنگ کرنے والے یا صرف لسننگ کرنے والے نہ ہوں، بلکہ اپنی ایفرٹ لگا کر چیزوں کو یاد کرنے والے ہوں۔ تو دعائیں یاد کر لیں، یعنی کوئی نہ کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ ان 10 دنوں میں چلے 10 دعائیں یاد ہو جائیں یا 10 آیتیں ہی یاد ہو جائیں۔ جیسے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھنے والا جو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، تو وہ 10 آیتیں یاد کرنے کا ٹارگٹ رکھ لیں اور اپنی نمازوں میں پڑھنا شروع کر دیں ان کو، تو دوہرا فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ جتنے بھی اذکار ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم افضل تکبیرات ہیں، یعنی ان 10 دنوں کا سب سے افضل ترین ذکر تکبیر ہے، کیونکہ تکبیر کہنے والا اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کی عظمت کا ذکر کرتا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے ربی کی بڑائی بیان کرو، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان میں بڑا ہے، اپنے اقتدار میں بڑا ہے، اپنی ذات میں بڑا ہے، ہر چیز اس کے سامنے چھوٹی ہے، حقیر ہے۔ تو جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اور پھر ہم مصروفیات کا بہانہ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ بڑا ہے نا، تو جس کام کے لیے اس نے بلایا ہے وہ مجھے پہلے کرنا ہے، کیونکہ وہ بڑا ہے۔ کیونکہ جس کو ہم بڑا سمجھ لیتے ہیں نا تو اس کی بات نہیں ٹالتے۔ اگر اپنے والدین کا آپ ادب احترام کرتے ہیں، ان کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کی اہمیت ہے، تو آپ ان کی بات نہیں ٹالیں گے۔ اسی طرح زندگی میں جس کسی کو آپ کوئی اپنے سے بڑا درجہ دیتے ہیں، آپ اس کے لیے اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے جیسے اپنے سے چھوٹوں کا یا اپنے برابر والوں کا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سبق ہمیں ان دنوں میں سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ کو بڑا مان لیں۔ بار بار کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم صرف زبان سے کہنے والے نہ ہوں بلکہ ماننے والے بھی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کاموں، ہماری مصروفیات، ہمارے مال، ہماری مشغولیت، ہمارے ازواج، اولاد، والدین، رشتہ دار، جاب، ہر چیز سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں
تو پھر دعا کا بھی مزہ کچھ اور ہو جاتا ہے، پھر نماز کا بھی لطف کچھ اور ہو جاتا ہے، اور پھر پریشانیاں بھی دور ہونے لگتی ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پریشانیاں اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہیں، وہ تو بہت بڑا ہے، اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے ان کو دور کرنا۔ کسی چیز سے ڈر لگ رہا ہو تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، جس چیز سے مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ اس کو ایک سیکنڈ میں کنٹرول کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر گناہوں سے ڈر لگتا ہے اپنے، اللہ تو بہت بڑا غفور و رحیم ہے، مجھے ان سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے، وہ معاف کر دے گا۔ پھر اگر ہم نیک اعمال کریں، بڑے سے بڑے نیک اعمال کر لیں کہ الحمدللہ کہتا ہے میزان بھر گیا، زمین و آسمان کے درمیان کی چیزیں بھر گئیں، نہیں، اللہ اس سے بڑا ہے، اپنے نیک اعمال کو بہت بڑا نہ سمجھے، اللہ بہت بڑا ہے، یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر جب ہم اللہ اکبر کریں تو صرف زبانی نہ کریں بلکہ دل میں بھی محسوس کریں، اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کے درمیان کی ساری فضا کو بھر دیتا ہے، اتنا اجر کا باعث ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، ایک موقع پر ایک شخص نے نماز میں یہ الفاظ کہے تو آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ تو ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ ان کو پڑھتے رہے۔ صحابہ اور تابعین ان ایام میں کثرت سے تکبیرات پڑھتے تھے، بازار کی طرف نکل جاتے، حضرت ابن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور تکبیرات کہتے اور لوگ ان کی تکبیر سن کے تکبیر کہتے، اور پھر محمد بن علی جو تھے وہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے، عورتیں بھی تکبیر کہتی، اور تکبیرات آپ کو معلوم ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب اگر یوٹیوب پہ دیکھیں تو مختلف تکبیرات وہاں پر آپ کو ملیں گی، اور جو حج کے موقع پر یا مینا میں گونج رہی ہوتی ہیں یا پھر حرم میں جو تکبیرات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس سے ایک ایسی عجیب سے سما ہو جاتا ہے جب گھر میں لگائی جاتی۔ تو میک شور کہ آپ دن کے کسی حصے میں ضرور تکبیرات گھر میں بلند آواز سے پلے کریں، تاکہ آپ کے بچے اور گھر والے جو ہیں وہ بھی سن سن کر اس کو دہرانے لگیں۔ کچھ نہ کچھ تو چل ہی رہا ہوتا ہے نا، یعنی ہم ایسے خاموشی سے تھوڑی کام کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ لگا لیتے ہیں، کچھ لوگ میوزک لگا لیتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور نیوز لگا لیتے ہیں، یعنی یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گیا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سننا ضرور ہے۔ تو اس میں آپ تکبیرات سنانے کا اہتمام کریں گھر میں، کیونکہ یہ اس عشرے کی سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ اس کے علاوہ خوب خوب دعائیں بھی مانگیں، دعا بذات خود ایک عبادت ہے، رات کی دعا، تہجد کی، ہر نماز کے بعد کی دعا، عرفہ کے دن کی دعائیں، اور رات کے وقت استغفار، وبالاسحار هم یستغفرون۔ صرف اپنے لیے نہیں، اوروں کے لیے بھی دعائیں مانگیں، اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں۔ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ہر روز 10 لوگوں کو منتخب کر لیں، ان کے نام لے لے کر دعا کریں، اپنی فون ڈائریکٹری کھول لیں یا اپنی فیملی کا کھول لیں گروپ، اور اس میں سب کو سامنے رکھ کے، کیونکہ ویسے تو ہمیں بھول جاتے ہیں کہ کس کس کے لیے دعا کرنی، تو ان کا نام لے کر پھر اپنے کولیگس، اپنے اسٹوڈینٹس، اپنے ٹیچرز، اپنے رشتہ دار، ان سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعائیں کریں، اور عمومی طور پر تمام مسلمان مردوں عورتوں کے لیے۔ دیکھیں آپ نے جو قرآن و سنت کا جتنا بھی مطالعہ کیا ہے اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بات عمومی انداز میں کہی جاتی ہے، اس کے بعد پھر کسی ایک چیز کو خاص بھی وہاں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو عمومی دعائیں ہم سب کے لیے کریں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقومون، ساری آگے اس میں، لیکن پھر اس کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، خاص والدین کے لیے، پھر اس کے بعد نانی نانا، دادی دادا، جو ہمارے آبا و اجداد ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سب کے لیے دعائیں۔ پھر قرآن کی تلاوت جتنی آپ کرتے ہیں اس سے زیادہ کر لیں، کیونکہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور نفلی اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔ ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو غور و فکر، تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے۔ یعنی صرف آپ نے سورۃ البقرہ چلا دی اور وہ چل رہی کوئی توجہ نہیں کرے، نہیں، توجہ بھی کیجیے۔ قرآن غموں کا علاج ہے اور سکون کا ذریعہ ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ جب بھی آپ کے دل میں غم بیٹھ جائیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے دل کو قرآن کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پڑھانا شروع کر دیں، قرآن کی مجلس میں بیٹھ جائیں تو آپ کا غم زائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ جتنی زیادہ تلاوت کریں گے، جتنا اس سے زیادہ تعلق بڑھائیں گے، اتنا ہی زیادہ سکون پائیں گے۔ ہو سکے تو ان 10 دنوں میں قرآن پورا کر لیں، روز کے 3 سپارے کر کے۔ پھر صدقہ کرنا، صدقہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ اگر آپ کی زکوٰۃ ڈیو ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کر لیں، ورنہ نفلی صدقات میں سے آپ دیکھیں کہ جیسے الہدا کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ کئی کیٹیگریز آپ کو بنی، تھوڑا 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 سارے ایک میں ڈال دیں، معلوم نہیں کون سا کہاں کس جگہ پر فائدہ دے جائے آپ کو۔ تو بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ہم تو فلاں جگہ دے چکے ہیں، اب اور نہیں، ٹھیک ہے فلاں جگہ بھی دیا تو تھوڑا سا، یعنی آپ کو نہیں معلوم کس جگہ دیا ہوا کتنا بڑھ جائے، کیونکہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ گناہوں کو زائل کر دیتا ہے، صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے،
صدقہ مال میں برکت اور رزق میں اضافے کا سبب ہے، اور صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہترین نعم البدل بھی عطا کرتا ہے، یعنی جو اس نے دیا اس سے بہتر اس کو واپس ملتا ہے، اور ان دنوں میں کیا جانے والا صدقہ باقی دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو ان دنوں میں ہر روز صدقہ کریں۔ ویسے تو زندگی میں عادت ہونی چاہیے روزانہ ہی صدقہ کرنے کی، اور اگر روز آپ کسی مسجد نہیں جا سکتے، کسی غریب کے پاس نہیں جا سکتے، تو گھر میں ہی باکس بنا لیں اور اس میں ہر روز کچھ نہ کچھ ڈالیں۔ اور اسی طرح صدقہ کائنڈ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کیش کے علاوہ کائنڈ میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں چاہے آپ ایک کھجور ہی صدقہ کیوں نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ پھر اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، اپنے گھر والوں پر، ان کو عید کے کپڑے لے کر دیں، یا ان کو مزید کوئی چیزیں ضرورت کی ہیں، یہ نہیں کہ اگر کپڑے پہلے بھی ہے تو اور مزید لے کر دیں، مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات بچے ہر سال بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر اگر لے کر دیتے ہیں تو ان کے لیے خوشی کا باعث بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی سالانہ اگر پلاننگ کر لیں نا انسان کی کہ کچھ رمضان میں کرنا ہے، کچھ ان دنوں میں کرنا ہے، پھر اسی طرح رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ گفٹ دے سکتے ہیں آپ۔ اب یہ آپ کا کام ہے معلوم کرنا کہ میرے رشتہ داروں کو بیک ہوم یا یہاں پر یا جہاں بھی کس چیز کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے والدین کے جو دوست ہیں یا وہ جن کا خیال رکھتے تھے، جب آپ چھوٹے ہوتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا آپ کے گھر میں کچھ لوگ کام کرتے تھے یا کچھ لوگ سالانہ کچھ لینے کے لیے آتے تھے، وہ کون لوگ تھے، ان کا پتہ کریں، ان تک کچھ پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ ہے، جیسے گرینری کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے، مال کو دیکھ کے بھی خوش ہوتا ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جس میں سے مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے۔ اور پھر کوئی نہ کوئی پسندیدہ چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، چاہے فوڈ ہو، چاہے کوئی کپڑا ہو، کوئی بھی چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہے اس میں سے۔ اور پھر روزوں کی پلاننگ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ گزشتہ سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں 1 دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر آگ سے دور کر دے گا۔ 70 سال کی مسافت کے برابر۔ اگر کسی کے قضا روزے رہتے ہیں تو وہ پہلے 8 روزے قضا رکھ لے، اور 9ویں تاریخ کا روزہ جو ہے نا وہ تو خاص روزہ ہے، یعنی عرفہ کا، اس دن قضا روزہ ساتھ شامل نہیں کرے، لیکن باقی دنوں میں آپ قضا ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح گناہوں اور نافرمانیوں کے کاموں سے بچنا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ حرام مہینوں میں سے تو فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں۔ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، روزمرہ کی سنتیں جیسے بسم اللہ پڑھ کے ہر کام شروع کرنا، بیٹھ کر پانی پینا، دائیں طرف سے کام شروع کرنا، سونے سے پہلے وضو کرنا، وضو کے بعد دعا پڑھنا، لباس پہنتے ہوئے دعا پڑھنا، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنا، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جن کی اگر ہمیں عادت نہیں تو ان کی عادت ڈالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرتا ہے؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ تو جن کاموں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ یہ سوچ کے چھوڑ نہ دیں یہ تو حدیث ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ بھی کرے تو نہیں، ان کو بھی کریں۔ پھر ایک اور اہم بات یہ کہ زبان کی حفاظت کریں، جس سے بڑا ٹائم سیو ہوتا ہے، بہت ٹائم کی بچت ہوتی۔ فالتو باتوں سے گریز کریں، فالتو میسیجز سے گریز کریں، اور خاص طور پر اگر گھر میں کوئی ماحول کے اندر نرمی گرمی آ گئی تو اس موقع پر خاموشی اختیار کریں۔ تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ لڑائیاں صرف ان گھروں میں ہوتی ہیں جہاں زبان کا استعمال صحیح نہیں ہوتا، یا شاؤٹنگ ہوتی ہے، اونچی آواز میں بولا جاتا ہے، یا آرگیومنٹ بہت ہوتی ہے، یا گالی گلوچ ہوتی ہے، یا پھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ بہت کیا جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گھر میں چھوٹی سی چیز ہی اوپر آپ کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے، یہ کیا کیا تم نے، یہاں کیوں رکھ دیا؟ مثلاً کسی نے میز کے ایج پہ گلاس رکھ دیا اور آگ گزرے اور نیچے گر کے وہ ٹوٹ گیا، تو اسی پہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے گھر کے اندر مثلاً آپ نے کھانا بنایا اس میں نمک زیادہ ہو گیا یا نمک کم ہو گیا، اب جس نے کھایا اس نے کہا یہ کیا بنایا ہے، اب کیا سوری، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ شروع کر دیں تمہیں نہیں پتا میں نے کتنی محنت سے بنایا اور میں تھک چکی ہوں اور تمہارے پاس سوائے تبصرہ کرنے کے اور کچھ نہیں، کھانا ہے تو کھا لو، نہیں کھانا تو چھوڑو جاؤ کچھ اور کر لو، ان باتوں کا کیا مقصد ہے؟ یعنی اگر ہم یہ باتیں نہ بھی کریں تو وقت گزر سکتا ہے نا۔ یعنی آپ صرف سوری کر لیں، ٹھیک ہے آپ سے بھول ہو گئی یا آپ نے اپنے لحاظ سے ٹھیک ہی بنایا ہوا، دوسرے کا زبان کا ٹیسٹ خراب ہے آج کچھ اور کھا کے تو اس کو ٹھیک نہیں لگ رہا، سوری، ٹھیک ہے آپ کو پسند نہیں آیا، کوئی بات نہیں۔ کوئی آپ کے کسی کام پہ کریٹیسزم شروع کر دے، یہ اس وقت صاف کرنے کا ٹائم ہے۔ مطلب آپ کا کیا دل ہوتا ہے کہ جلدی سے رات کو سونے سے پہلے کچن صاف ہوتا ہے کہ صبح جب آئیں تو آپ کو ہر چیز آرگنائز ملے۔ اب کسی کو سونا ہے اور ہو سکتا ہے آپ ٹیپ ہی چلاتے ہیں تو اس کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے یا کچھ، تو کوئی غصہ کر رہا ہے یا کچھ، سوری
بس سوری کر کے نکل جائے تو کام ختم ہو جائے گا، یعنی معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. لیکن اگر آپ نے اچھا ٹھیک ہے پھر آپ خود کر لیں، یعنی ہم کچھ نہ کچھ ایسا جواب آگے سے دیتے ہیں کہ دوسرا شخص جل جائے. جب آپ نے دوسرے کا غصہ بھڑکا دیا تو پھر اب آپ سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اور پھر اگر آپ کا بھی بھڑک اٹھا تو پھر آپ دیکھیں بعض اوقات نتیجہ کہاں تک جا پہنچتا ہے. آپ یقین کریں شیطان چھوٹی سی چنگاری لگاتا ہے اور طلاق تک جا نوبت پہنچتی، کیونکہ مرد حضرات طلاق سے نیچے پر کوئی بات نہیں کرتے، ان کی ایگو اتنی بڑی ہو جاتی ہے. عورت نے ہمیں کچھ کہہ دیا، بیوی نے کچھ کہہ دیا، سب کی سنائیں گے، ایک بیوی کی نہیں سن سکتے. تو اس لیے گھروں کی فضا کو آپ نے اچھا رکھنا تاکہ آپ کا عبادت میں دل لگے. ورنہ کیا ہوتا ہے ایسی باتیں اگر ہم کر آتے ہیں نا تو عبادت بھی مزے کی نہیں رہتی، عبادت بھی نہیں ہوتی. اور شیطان بھی رمضان میں بھی آپ دیکھیں شیطان اللہ کے بندہ ہمارا نفس اتنا بھڑک رہا ہوتا ہے، اور جب نیکی کا کوئی موقع ہوتا ہے نا تو شیطان شاید آپ کو نیکی سے نہ روکے لیکن اس سے پہلے کوئی ماحول ایسا خراب کر دے کہ جس کی وجہ سے آپ نیکی کر بھی رہے ہو تو آپ کا دل ہی نہ لگے اس میں. تو زبان کی حفاظت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا. اس کے لیے خوشخبری ہے، گڈ نیوز، سارے مشکلیں ختم، اور اس کے گھر نے اسے کشادگی اور گنجائش دی، یعنی اس کا گھر اس کے لیے کھلا ہو گیا. زبان پہ قابو ہوگا تو گھر کی خوشی خوشی نظر آئے گی نا آپ کو، اور وہ اپنے گناہ پہ رویا کہ میری کیا غلطی تھی. پھر اوقات کی حفاظت، نیکیاں اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک آپ بیکار غیر ضروری لغو لہو کاموں سے نہیں بچتے، لہٰذا ان سے بچیے. نیند میں بھی اپنا وقت زیادہ ضائع نہ کریں، نیند کے اوقات بھی درست کریں. ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کے چیزیں دیکھنا، سوشل نیٹ ورکس پہ بیٹھنا، سوشل میڈیا پہ اپنا وقت ضائع کرنا، تو یاد رکھیے ان دنوں کا نعم البدل کوئی نہیں ہے کہ آپ کو پھر سال کے اور دن نہیں ایسے ملیں گے جن میں یہ کام آپ کریں. تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں اور وہ جو لغو کاموں سے منہ موڑتے ہیں، بیکار چیزوں سے بچتے ہیں. حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. اور پھر 10 ذی الحجہ کا خاص عمل قربانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین دن 10 ذی الحجہ ہے اور پھر 8 ذی الحجہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربانی کے 5-6 اونٹوں کو پیش کیا گیا، جن میں سے ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ پہلے اسے ذبح کریں آپ. اور قربانی کا لفظ قرب سے ہے، یعنی قربانی کا فلسفہ کیا ہے کہ اللہ کی خاطر خون بہا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے قریب ہونا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے اپنی امت کو تاکید کی کیا لوگوں ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے. اس میں یہ نہیں کہا جس کے پاس اتنا مال، یعنی جس کے پاس وسعت ہو، اور ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. امامہ بن سہل کہتے ہیں ہم مدینہ منورہ میں قربانی کے جانور کو کھلا پھلا کر قربہ کیا کرتے تھے، اور عام مسلمان بھی قربانی کے جانور کو اسی طرح یعنی کہ اس کو خوب صحت مند کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تمہارا قربانی کرنا یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ کر دی جاتی ہے، اور جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ بھی قربانی کا اجر پا سکتا ہے. کیسے؟ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یوم الاضحیٰ کو عید کا حکم دیا گیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مقرر کیا ہے. ایک آدمی نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں قربانی کے لیے دودھ دینے والی بکری کے سوا کچھ نہ پاؤں تو کیا اس کی قربانی کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ گھر میں اسی سے دودھ پیتے ہو، اس کو بھی کر دیا تو باقی کیا بچے گا. لیکن تم اپنے بال ناخن تراش لینا یعنی عید کے دن، اور اپنی مونچھیں کاٹ لینا اور اپنے انڈر لیگز بال کو مونڈ دینا، اللہ کے ہاں یہ تیری پوری قربانی شمار ہو. ٹھیک ہے، یعنی جو قربانی نہیں کر سکتے عید والے دن خاص طور پر اپنے ناخن، بال، اپنی پورے جسم کی صفائی وہ اگر کر لیں تو ان کو بھی قربانی کا ثواب ہو جائے گا. ان کے لیے ضروری نہیں کہ 9 دن بھی نہ کاٹیں، لیکن یہ کہ 10ویں دن قربانی کے دن یہ عمل جو ہے یہ مسنون عمل ہے، یعنی یہ ثواب کا ہے. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. یہ عشرے کی بات نہیں ہو رہی، 10 تاریخ کی بات ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ جس نے قربانی نہ کرنی ہو یا نہ کر سکتا ہو وہ عید والے دن اپنے بال اور ناخن وغیرہ تراش لے تو اس کو بھی پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا، کسی کو بھی محروم نہیں رکھ. کتنا آسان ہے. آپ اپنے بچوں کو، اپنے آس پاس اور لوگوں کو یہ خوشخبری سنا سکتے ہیں. تو ذی الحجہ کا جب چاند نظر آ جائے تو پہلے چاند دیکھ کر دعا پڑھیں، پھر چاند نظر آنے کے بعد تکبیرات شروع کر دیں. یعنی اگر آج شام شروع ہو جاتا ہے تو شام سے ہی تکبیرات کثرت کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے، اور جب بھی کوئی تکبیر کہنے والا اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے. یعنی جب آپ تکبیر پڑھیں گے اللہ اکبر کریں گے تو آپ کو خوشخبری دی جائے گی. کہا گیا جنت کی؟ فرمایا ہاں.
یعنی ان دنوں میں یا ویسے بھی تکبیرات پڑھنے کا اتنا بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ یہ جو آخر میں نے چند ایک سمپل کام بتائی تو سبھی کر سکتے. کچھ نہ کچھ ہمیں اہتمام ضرور کرنا چاہیے. آپ جب یہ منتھ شروع ہوتا ہے، اشرا شروع ہونے سے پہلے ہی آپ اپنے ہیئر اینڈ نیلز وغیرہ کٹ کر لیں، اور پھر پورے 10 days آپ نہیں کر سکتے. جس نے قربانی کرنی ہے جی وہ تو ایسا ہی کرے گا کہ ان 10 دنوں میں اپنے ناخن اور بال وغیرہ کچھ نہیں کاٹے گا. لیکن جو قربانی نہیں کر رہا اس کے لیے یہ پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جس طرح ہم لوگ بیک ہوم قربانی کرتے ہیں، اور اگر یہاں پر 10th کو عید ہے اور وہاں پر لیٹس سے 12th کو عید ہے، 12th کو ہماری قربانی ہو رہی ہے، تو ہم ویٹ کریں گے 12th تک کا؟ آپ اپنی عید کی نماز پڑھ کے کر سکتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں. اچھا، ہمیں قربانی کا ویٹ نہیں کرنا؟ قربانی کا ویٹ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مینا میں کچھ لوگوں نے پہلے قربانی کر لی اور کچھ نے بعد میں کی، کچھ نے پہلے بال کاٹ لیے قربانی سے پہلے، تو آپ نے اس کی اجازت دی. جہاں بھی اگر قربانی کر رہے ہیں نا تو نماز کے بعد اپنے بال ناخن وغیرہ سب کچھ کر سکتے ہیں. جی، قربانی کو ویٹ نہیں کرنا. اگر کر لے تو افضل ہے، لیکن اگر نہیں تو اس طرح بھی ٹھیک ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا کس وقت. جی ہاں، تو آپ اس وہ کر سکتے ہیں. نماز کے بعد آپ اس پابندی سے نکل آتے ہیں. مجھے اب کلیئر ہوا کہ جیسے ہم لوگ پیسے دیتے ہیں IRF میں دیتے ہیں یا شوکت خانم یا الخدا میں دیتے ہیں فور قربانی، جی تو ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، ویٹ نہیں کرنا چاہیے. اور وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے؟ انشاءاللہ کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ ایسے ضرورت مند لوگوں تک قربانی، مجھے اوروں کا تو نہیں پتا لیکن الہدا کی تو میں گارنٹی دیتی ہوں، کیونکہ ہم میک شور کرتے ہیں کہ انتہائی ضرورت مند لوگوں تک ہماری اپنی برانچز کے ذریعے، جن کے وہ پوری لسٹیں بنتی ہیں، ان کے ID کارڈ لیے جاتے ہیں، ان کے سارا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے، جہاں تک ایک پیکٹ بھی گوشت جس کو دیا جاتا ہے کہ وہ واقعی ضرورت مند ہو. اور کچھ جگہ ایسی ہیں بلیو می کہ جہاں سال میں صرف ایک دفعہ گوشت پہنچتا ہے اینڈ دیٹس اٹ، کہ ان کے پاس کوئی سکت نہیں. اسی لیے میں بہت حریص ہوتی ہوں کہ ہم تو سارا سال ہی گوشت کھاتے رہتے ہیں، تو کم از کم تھوڑی سی اس میں ایفرٹ لگتی ہے نا. دیکھیں جو لوگ قربانی اس وقت کر کے بانٹ رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی عید کوئی نہیں ہوتی، وہ بےچارے انہی کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اپنی قربانی کے بعد دوسروں تک قربانی کا گوشت پہنچتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے انسان. اچھا، اب جیسے میرے والدین اب دنیا میں نہیں رہے، اللہ انہیں جنت نصیب، تو ان کے لیے میں قربانی کر سکتی ہوں؟ اپنی قربانی میں ہی آپ شریک کر لیں ان کو بھی، ان کا ثواب. جی، ان کا علیحدہ علیحدہ نہیں، اپنی ہی قربانی میں زندہ مردہ سب رشتہ داروں کو شامل کر سکتے ہو سکتا ہے. اور جتنے مرضی ایڈ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی کر لیں، بے شک کوئی مسئلہ نہیں. اوکے. اور آپ بھی ایک سے زیادہ قربانیاں بھی کر سکتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے. اور کوئی بھی، یعنی ضروری نہیں ہے، ایک تو منیمم ہے، اگر ایک سے زیادہ کرنا چاہیں تو. مطلب میں یہ لالچ نہیں کروں کہ یہ میرے ابو الگ الگ کرنے کی ابو کے لیے یا امی کے لیے، جو بھی کریں ان سب میں ان کو بھی شامل کر لیں. استاذہ جی، یہ تو کلیریفائی ہو گیا جو فوت شدہ رشتے دار ہیں. اب مجھے یہ پتا نہیں ہوتا کہ میری بیٹی نے کی کہ نہیں کی، تو پھر میں اس کے جس زندہ کو بھی شامل کر سکتے ہیں، جو گھر کے لوگ ہیں، اپنے بچے ہیں، ان سب کو اس میں شامل کر سکتے ہیں. لیکن اگر بیٹی بڑی ہے تو اس کو بتانا چاہیے کہ وہ کرے، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو. جی استاذہ جی، بس اسی سے ریلیٹڈ کلیریفیکیشن تھی. جیسے حیات فیملی ممبرز ہوتے ہیں، تو جو ہیڈ آف فیملی ہے وہ ایک قربانی کرا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت میں شامل کرے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کر رہا ہوں، یا گھر والوں کی طرف سے کرے، وہ اس کو نیت کرنی پڑے. جی ہاں، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے بھی. کچھ لوگ کہتے ہیں صدقہ بتا کے دینا چاہیے، کیا آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو صدقہ بتا کے دیں تو مشکل ہوتا ہے، تو صدقے کی وضاحت کرتے ہیں. اصل میں اسلام میں صدقے کی بہت وسعت ہے. صدقہ مال کا بھی ہے، صدقہ وقت کا بھی ہے، صدقہ علم کا بھی ہے، صدقہ کیش کا بھی ہے، کائنڈ کا بھی ہے. تو بتانے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر نیکی، حدیث میں آتا ہے کل معروف ان صدقہ. تمہارا اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، مثلا کسی کے پانی پی رہے آپ جگ پور کر دیتے ہیں سب کا، یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. استاذہ، اور ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی، جو یہ ناخن اور بال کاٹنے کی ممانعت ہے، تو یہ مکروہ ہے یا حرام ہے؟ اگر کوئی کاٹ لیتا ہے جان بھول کے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر جان بوجھ کر کوئی اس کا فدیہ نہیں ہے، بس مستحب ہے نا. آپ نے ایک نیکی کا موقع گنوا دیا. ایک گائے میں 7 حصے ہوتے بولتے ہیں، تو اس میں بھی آپ اتنے حصے ایڈ کر سکتے کیا؟ جی ہاں، ایک گائے میں 7 حصے ہے تو آپ پوری گائے بھی کر سکتے ہیں. پوری گائے کر رہے ہیں، لیکن ہم اور ایڈیشنل ایڈ کر سکتے کیا؟ only 7 people یا we can add? only 7 people. Then how can آپ بول رہے ہیں کہ بھائی اگر ایک قربانی دے رہے ہیں تو you can add people؟ نہیں، اس کے ثواب میں سب کو شریک کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی انڈیپینڈنٹلی 7 لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ 7 ایک گائے میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ قربانی کرنے والے ہیں. لیکن اگر آپ نے ایک حصہ لیا
اور ایک حصے میں اپنے سب گھر والوں کو شامل کر لیا تو وہ ہو سکتے ہیں، ان کو ثواب ملے گا۔ استاذہ امت کی طرف سے اگر ہم کر دیتے ہیں تو وہ پھر سارے ہی شامل ہو جائیں گے نا؟ جی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ثواب پہنچا دے۔ گوشت آپ بھی کھائیں کیا یہ ضرور؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 100 قربانیاں کی تھیں تو آپ نے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا لیا تھا اور وہ ایک جگہ پر پکایا گیا، آپ نے اس کا شوربہ بھی کیا اور اس کو گوشت بھی کھایا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھانا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ۔ تو افضل ہے، پسندیدہ ہے کہ خود کھایا جائے، لیکن اگر کسی کو گوشت سے الرجی ہے، نہیں کھانا چاہتا تو اور بات۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ آن لائن کوشچن ہے کہ اگر ان میرڈ لڑکی اپنی جاب کر رہی ہے تو وہ اس میں سے قربانی کر سکتی ہے اپنی الگ سے؟ بالکل کر سکتی ہے، Okay. اگر وہ کرنا چاہے تو وہ خود کرے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتی تو اس کے والد جو کر رہے ہیں اس میں اس کو بھی شریک کر سکتے ہیں۔ اوکے، ایک اور کوشچن کا یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ حج پہ ہے تو وائف نہیں حج پہ، تو وہ ہسبینڈ تو حج پہ جو قربانی کریں گے تو وہ پوری فیملی کی طرف سے ہوگی یا نہیں نہیں، حج کی قربانی صرف حاجی کے لیے ہوگی۔ حج کی قربانی کو ہدی کہا جاتا ہے، اس کا نام بھی فرق ہے، اور جو بیک ہوم کرتے ہیں وہ اضحیہ کہلاتی ہے۔ عید الاضحیٰ اسی سے ہے، اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ اضحیہ میں شریک کر سکتے ہیں لیکن اس میں نہیں کسی کو شریک کر سکتے۔ ہدی میں، ہدی صرف حج کرنے والے کی طرف سے ہی ہوگی۔ اگر دو میاں بیوی حج کر رہے ہیں تو 2 قربانیاں کرنی ہوں گی، اور ایک ہی موقع پر آپ اضحیہ بھی کر سکتے ہیں اور ہدی بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو آپ وہاں پر اپنی حج کی قربانی بھی کر لیں جو شکرانے کے طور پر وہاں، اور بیک ہوم بھی اپنی عید کی قربانی کر سکتے ہیں۔ کیا نان مسلمس کو دے سکتے ہیں گوشت؟ قربانی کا گوشت کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے اطعموا البائس الفقیر، کوئی بھی ضرورت مند ہو، کوئی بھی آپ کے ہمسائے ہو، کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے چاند دیکھ کے دعا کے بعد ہم نے تکبیرات شروع کر دینا ہے، تو وہ پریورٹی پہ ہے؟ جب باقی اذکار ہم کرتے ہیں تو کیا ان کو ہم باقی اذکار اپنے وقت پر کرتے رہیں، اچھا، جیسے کھانا کھانے لگے ہیں یا پانی پی رہے ہیں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، صبح شام کی دعا، تسبیحات جو ڈیلی پڑھیں، لیکن یہ ایڈ کر لیں، ایڈڈ اس کو وظیفہ بنائیں۔ پریورٹی پہ۔ استاذہ آپ نے کہا کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا افضل ہے اور مستحب ہے، تو جب ہم بھجوا دیتے ہیں پاکستان میں کرتے ہیں زیادہ تر یا سیریا، تو پھر ہم تو نہیں کھا پاتے، تو اس طرح ہماری ایک سنت پھر رہ جاتی ہے کیا؟ ضرورت کے مطابق یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں سے جیسے 2 قربانیاں ہو رہی ہیں، ایک یہاں ہو گئی ایک وہاں ہو گئی، تو اس صورت میں جو یہاں ہو رہی ہے اس میں آپ خود کھا لیں، اور جو بھیج دی ہے جیسے گھر میں ریلیٹیو میں سے کسی ایک نے یہاں کر لی اور ایک گھرانے نے وہاں کر لی، جو اس نے یہاں کی وہ سب مل کے یہاں کھا رہے ہیں، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ آپ اپنی ہی قربانی میں سے کھائیں، آپ کسی بھی قربانی سے کھا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔